مقرر ہوئے. علاقوں والوں نے شکایت کی کہ حضرت رات کو چوری ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ پولیس بلاؤ، فوج کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو. چھوٹی سی پرچی لکھی، 2-4 حروف اس پہ لکھے اور صحابی کو فرمایا کہ جا کر یہ جنگل میں پھینک دو. وہ صحابی دیا اور اس نے جنگل میں اس پرچی کو وہاں چھوڑ دیا. اور رات کو کیا دیکھا، اعلان کر دیا کہ بھائی عشاء کے بعد کوئی آدمی گھر سے باہر نہ نکلے، جو نکلے گا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. چنانچہ جنگل کے سارے درندے، شیر اور بھیڑیے آئے اور انہوں نے پہرا دیا ساری گلیوں میں، چوکیدارا کیا صبح تک. بھیڑیے ان کے تابع، شیر ان کے تابع، ہوا ان کی تابع، دریا ان کے تابع. تو کام سے آدمی کو مقام ملتا ہے. وہی حضرات صحابہ اکرام قبل علیہ السلام جو گناہوں میں اتنے آگے بڑھے، ہم آپ سنتے رہتے ہیں، علماء اکرام سے کتابیں پڑھتے ہیں. فرمایا کہ کون سے ہمیں بکریاں چلانے ان کو نہیں آتی تھی اور گھر والوں کی ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن جب کلمہ پڑھا اور کلمے کی محنت کو مقصد بنایا تو میرے لوگوں دوستوں پھر وہ مسجد نبی کے اندر مدینے میں بیٹھ کر، مدینہ نبوی کے اندر بیٹھ کر ملکوں کے فیصلے فرماتے تھے. بڑے بڑے رستم اور بڑی بڑی سپر پاور اس وقت روم اور فارس اللہ نے ان کے سامنے اور ان کے خزانے ڈھیر کر دیے. مسجد نبی کا اتنا سونے کا اتنا بڑا ڈھیر کہ دوسری طرف سے آدمی دکھائی نہیں دیتا. ایک صحابی نے دوسرے سے فرمایا اتنا بڑا سونے کا ڈھیر، اس میں ایک تھیلی قیمتی ہیرے اس میں تھے اور 27 کلو کسرا کا تاج اور اس کے آبا و اجداد کا 500 سال کا خزانہ مسجد نبوی ڈھیر لگا ہوا. ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کا اس کے ڈھیر کے بارے میں، سونے کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ تو دوسرا صحابی، یہ وہ صحابی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سال کی صحبت نصیب ہوئی. 1 سال کی صحبت. باقی صحابہ کرام نے تو کافی وقت گزارا، لیکن اس صحابی کو 1 سال کی صحبت ملی ہے. اس کا جواب سنیے. اس نے آگے سے فرمایا کہ اس سارے سونے کی ڈھیر کی اور اس کے اندر جو تھیلی ہے اس میں جو ہیرے ہیں، قیمتی ہیرے، اس سب کی قیمت میرے سامنے میرے کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے دنیا کا فانی ہونا، جس کی آج میرے دوستوں ہمارے دلوں کے اندر اس نے گھر جمایا ہوا، اس کے لیے ہم سب رات دن پریشان. تو میرے بزرگوں دوستوں، اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا. یہ ہماری سعادت، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے جیتے جی ہمارے سامنے اللہ نے اس تبلیغ کے کام کو جاری اور ساری فرمایا. کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی. اس کی برکت سے پوری دنیا کے اندر میرے دوستوں لوگ مسلمان بڑا در مسلمان ہو رہے ہیں، مدرسے بن رہے ہیں اور قاری بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں. لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں جو دین سے بہت دور تھے، گرے پڑے، اب راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں. ان کی نسلوں کی زندگیاں بدل گئی. اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں دیا. اس لیے میرے لوگوں دوستوں، اللہ کا کرم ہے کہ یہ کام بھی ہے اور ہم بھی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگے ہوئے. سارے دنیا کے انسانوں کی نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے اور سارے دنیا کا خزانہ سونا چاندی ریال ڈالر کو اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے. اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کے اجر کو نہیں پہنچی. خیر من دنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا. پھر جو چلے 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اور جو اس کام کو مقصد بنا کے چل رہا ہے، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جس کو اللہ فرمائے قرآن پاک کے اندر کہ کیا میں آپ کو سب سے بڑھیا بہترین تجارت نہ کروں؟ تو سب سے بہترین تجارت دعوت والی محنت، تبلیغ کی محنت. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں فخریہ نہیں کہتا، لوگ اپنے پیچھے ایک خاندان کو، ایک گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں فخریہ نہیں کہتا، میں وہ شخص ہوں جو اپنے پیچھے سارے جہان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. پوری دنیا کے اندر تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، رات اور دن ہو رہی. ادھر رات شروع ہو گئی، یورپ گیا،
دل چڑھنا، وہاں تبلیغ کا کام شروع، تو کتنا اجر مل رہا ہے ان کو. اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اتنی بڑی تجارت آخرت کے اعتبار سے. میرے بزرگ دوستوں، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار ہے، اشراق ہے، چاشت اوابین پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا، دین کی محنت نہیں کر رہا. قیامت کے دن اس سے بھی پوچھو، ہم اس محنت کے ذمہ دار ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، اللہ نے نبیوں والا کام ہمارے ذمہ لگا ہے. اب اس محنت کا مقصود کیا ہے؟ اس محنت کا مقصود یقینوں کی تبدیلی، طریقوں کی تبدیلی اور احساس ذمہ داری کا لگ جانا. ہمارے یقین بدلے. جہاں جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات ہو رہا. ایک ہے آنکھ کا اندھا، ایک ہے دل کا اندھا. آنکھ کا اندھا گڑھے میں گرے گا، دل کا اندھا جہنم میں گرے. تو اللہ کرے ہماری دل کی آنکھ کھلے. آج ہم سارے دھوکے میں پھنسے ہوئے. ایک دیہاتی شہر میں آیا، اس نے شہر میں دیکھا کہ دیوار میں چھوٹا سا پائپ ٹوٹی لگی ہے اور اس کو کھولتے ہیں تو پانی نکلتا ہے. محلے والے آ کے برتن بھرتے ہیں، پانی گھروں کو پانی لے جاتے ہیں. وہ دیہاتی نے کہا کہ چھوٹا سا پائپ ٹوٹی اور اس کا یہ کمال پانی نکلتا ہے. سینیٹری کی دکان پہ گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ایک پائپ کا ٹکڑا اور 7 ٹوٹی لگا کر دے. اور میں پائپ کا ٹکڑا کاٹا، چوڑی بنائی اور اس پر ٹوٹی لگائی. وہ لے کے اپنے گاؤں گیا، وہاں جا کر اس نے دیوار میں اس پائپ کو گاڑ دیا. اب ڈنڈورا کر رہا ہے، آؤ بھائی برتن لاؤ، پانی بھرو. اب بستی والے آئے، برتن لے آئے، ٹوٹی کھولی، پانی نہ ڈالا. آئیے کیا بیوقوفی. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شہر میں چھوٹا سا پائپ ٹوٹی لگی، پانی نکل رہا. اس میں سے عقل مند نے کہا ارے بیوقوف، اس کے پیچھے سپلائی لائن، اس کا تعلق پیچھے ٹینکی کے ساتھ. ٹینکی میں پانی نہ ہوتا تو ٹوٹی میں پانی کہاں سے؟ پیچھے پاور ہاؤس گریڈ اسٹیشن نہ ہوتا تو بلب سے روشنی کیسے آتی؟ تو کرنے والی ذات کچھ اور ہے جو نظر نہیں آ رہے. ایک ہے خبر کا یقین، ایک ہے نظر کا یقین. تو جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ. آج ہم سب اس دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں. ساری انسانیت پر رحم کرتے ہوئے خود بھی اس دھوکے سے نکلنا اور ساری انسانیت کو اس دھوکے سے نکالنا. محنت سے مال کماؤ، مال سے چیزیں حاصل کرو اور چیزوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرو. یہ غیروں کی محنت، غیروں کا یقین ہے. نبیوں کی محنت، ایمان کی محنت کرو، اعمال بناؤ اور دعا کی محنت سے اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بنو. ایمان اور عمل، سارے نبیوں نے ایمان اور عمل کی محنت فرمائی. جتنا ایمان مضبوط اتنے اعمال جاندار شاندار ہوں گے. ایمان کے بغیر عمل ہے. تو ایمان اور عمل کی محنت میں لگنا. کامیابی اندر ہے، ہم باہر دیکھ رہے ہیں. کامیابی اللہ نے قریب رکھی ہے، ہم دور دیکھ رہے ہیں. کامیابی اللہ نے امروں میں رکھی ہے، ہم شکلوں میں، نقشوں میں، چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہماری محنت کی طرف. تو میرے بزرگوں دوستوں، ساری انسانیت پر رحم کرتے ہوئے اس کو ان دھوکے سے نکالنا. جہاں اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں کامیابی نظر آ جائے. ہم سب کی دوڑ اللہ کی طرف لگے اور جن میں ہم محنت کریں ان کی بھی دوڑ اللہ کی طرف لگے. دل کی نگاہ اللہ کی ذات میں ہو جائے. کرنے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم سب کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں ہمیں کس نے پالا؟ اللہ نے پالا. ساری کائنات کو، ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو کون پال رہا ہے؟ پرندوں کو کون پال رہا ہے؟ جانوروں کو، مچھلی کو کون پال رہا ہے؟ ایک جو فرماتے تھے کہ جب انڈے کے اندر سے کوے کا بچہ نکلتا ہے تو وہ سرخ سفید مائل گوشت کا لطفہ ہوتا ہے. تو اس کے والدین بچوں سے بات جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے نہیں. اللہ پاک اپنی قدرت سے ان بچوں کی پرورش فرماتے ہیں. ان کے منہ کھلے ہوتے ہیں اور ہوا کے ذریعے سے اللہ پاک کیڑے مکوڑے لا کر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے اوپر کالے پر چڑھ جاتے ہیں. جب وہ کالے ہو جاتے ہیں پھر
پاس آتے ہیں وہ ہو، یہ تو ہمارے بچے ہیں، اور پالنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ، حاجتیں ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ فرمایا حاجت تمہاری جتنی بھی قریب ہو، حاجت چاہے جتنی بھی قریب ہو جائے، حاجت روا اس سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہر حال کے اندر ہماری دل کی نگاہ اللہ کی ذات کو سے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، اللہ میرے ساتھ، اللہ میری بات سن رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ میرے بزرگوں دوستوں، جتنا ایمان مضبوط، اور یہ ایمان بڑھے گا محنت سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے، قربانی کرنے سے، ایمان کے بول بولنے سے ایمان آئے۔ اب جتنا ایمان آئے گا اتنے ہمارے اعمال جاندار شاندار ہوں گے۔ زندگی 24 گھنٹے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بقدر ایمان تحقیق کر کے زندگی گزاریں گے۔ باہر کے احکامات کیا ہیں، اندر کے احکامات کیا ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، گھر میں ایک جگہ مخصوص ہے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے برتن ہے، سراہی ہے، کولر ہے۔ اب وہاں ساتھ پیالہ رکھا ہوا ہے، گلاس، جو بھی جس کو بھی پانی کی ضرورت وہاں جا کے پانی پی لیتا۔ اب ایک آدمی نے جا کر پانی پیا اور گلاس یا پیالہ وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا، تو اس نے گناہ کبیرہ کر لیا، کیونکہ اب جب دوسرا اٹھے گا جسے پیاس لگے گی، جب وہ جائے گا کولر سرائی کے پاس گھڑے کے پاس، تو وہاں پیالہ نہیں ہوگا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ مسلمان کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو گھر کے کیا احکامات ہیں، باہر کے کیا احکامات ہیں۔ مولانا جمیل صاحب نے خطبہ فرماتے تھے، ایک آدمی اپنے دوست کے ہاں مہمان بن کر گیا۔ اب چائے کا وقت، اس نے چائے رکھی، بسکٹ رکھے، کیک کے ٹکڑے رکھے، اتنے میں اس کا ننا منا پیارا بچہ بھی، اس کا لڑکا بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب آدمی کہتا ہے اس کی چاہت کہ ایک ٹکڑا اٹھا کر بسکٹ اپنے دوست کے بچے کو دے، چھوٹا بچہ ہے۔ دوسری بات، ایک آدمی اپنے رشتے دار کے ہاں مہمان بن کر گیا، کھانے کا وقت تھا، اسے کھانے کی ضیافت کی، کھانا رکھا گیا۔ بعض لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں، بلی ہوتی ہے، کتا آگے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو خوشبو کی طاقت، سونگنے کی طاقت دی۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے کتا قریب آ جاتا ہے، وہ آگے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کو ایک لقمہ ٹکڑا روٹی کا توڑ اس کے آگے ڈالنا، یا اپنے دوست کے بچے کو بسکٹ دینا، یہ بھی علماء کرام سے پوچھنے کی بات ہے کہ اس کا اختیار ہمیں ہے یا نہیں ہے۔ تو گھر کے احکامات اور باہر کے احکامات معلوم کر کے 24 گھنٹے کی زندگی معلوم کر کے گزارنا۔ ایسے سارے کاروبار، بیاہ شادی کے طریقے، سنت طریقے، اس کے مطابق کھانا پینا سونا، کاروبار کرنا۔ لیکن میرے خیال دوستوں، اتنا ایمان سیکھنا کہ آدمی کو تنہائی میں، خلوت میں گناہوں سے بچا سکے، اتنا ایمان کا سیکھنا ہر آدمی پہ فرض ہے۔ ایمان کو سیکھنا اور 24 گھنٹے کی زندگی حضور کے طریقے سے گزارنا۔